جی ہلو دوستو، میں ہوں کمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، اس وقت برطانیہ کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو رائٹس ہو رہے ہیں، فار رائٹ اینڈ اینٹی امیگرینٹ رائٹس، اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. جسے کہتے ہیں نا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی برطانوی حکومت کو. اب دیکھیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ ڈیولپڈ کنٹری ہے، پیسفل کنٹری ہے، بڑی اکانومی ہے، لیکن یہ جو برطانیہ کے اندر یہ جو فار رائٹ اینڈ اینٹی امیگرینٹ وائلنس ہے، یہ پورے ایک ہفتے کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. جو نئی برطانوی حکومت ہے اس کے لیے اتنے بڑے ڈس آرڈر کو مینٹین کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے جو لوگ ہیں یا پاکستان کے لوگ ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پیس انڈیکس آتا ہے تو اس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جو ہے، یہ پیسفل کنٹریز نہیں ہوتے. جو پیسفل کنٹریز ہوتے ہیں وہ برطانیہ اس کا نام ہے، لیکن آج کی آپ کو شکل ایک اور نظر آئے گی. سو یہ بھی اب لوگ، اب ڈیولپنگ ورلڈ سے، اب انڈیا نے اور بنگلہ دیش اور پاکستان نے بھی بات کرنی شروع کر دی ہے، یہ کہنے کے لیے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اب یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا وائلنس جو اٹھا ہے، جو فار رائٹ انہیں ایجیٹیٹرز کہا جاتا ہے، گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، ہوٹلز کو آگ لگا رہے ہیں، ازائلم سیکرز جہاں پہ ہیں ان کو جگہوں کو آگ لگا رہے ہیں. اور یہ سمجھیں کہ ایک بڑی لیبر کی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے. لوگ اندر ٹریپ ہیں، لوگ پریشان ہیں، ایک مینٹل ٹراما ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے مہینے پروٹیسٹ ہوئے، ایک اینٹی امیگرینٹ، ایک مس انفارمیشن کمپین چلی، جس میں یہ کہا گیا جی کہ یہ تب سے یہ چیزیں جو ہیں وہی. اب سننے میں آ رہا ہے کہ ایک ان کی ادارہ ہے کوبرا، وہ اب اس کے سیشنز ہو رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہے برطانیہ کے اندر، اور وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو کیسے ٹھیک کریں. اور جو برطانوی پرائم منسٹر ہیں، وہ جسے کہا جاتا ہے کہ دس از ہز فرسٹ کرائسس، وہ کوشچن ہو رہے ہیں کہ یہ کنزرویٹو کو اور لیبر کو ان ساری چیزوں سے باہر نکل کے برطانیہ کے لیے سوچنا ہے. اب بنگلہ دیش میں اگر حالات خراب ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں اگر بنگلہ دیش میں حالات خراب ہیں تو برطانیہ کے اندر بھی حالات خراب ہیں. میں دراصل جو ان چیزوں کو سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، یہ جو ہیومن سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں نا، ایشیا کے اندر، افریقہ کے اندر، لیٹن امریکہ کے اندر، یہ بڑے خطرناک ہیں. اور اب کیونکہ موبلٹی یا موومنٹ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی تیزی سے پہنچ جاتے ہیں. میں جب ابھی ادھر یورپ میں ہوں اور میں جب لوگوں سے ملتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ آپ ادھر کیسے یورپ میں آئے ہیں، تو بہت سارے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم انلیگل آئے ہیں. میں اگر پاکستانیوں سے پوچھوں تو وہ کہتے ہیں ہم وہاں سے ایران گئے، ایران سے ٹرکی آئے، ٹرکی سے گریس آئے، ٹرکی سے اٹلی گئے، ٹرکی سے پتہ نہیں کہیں اور گئے اور ہم وہاں پہنچ گئے. اگر آپ انڈین سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں فری ایکسیس ہے یورپ کی، سربیا تک، اور پتہ نہیں کوئی کچھ ایک دو ملک ہیں جہاں تک وہ انڈینز آ سکتے ہیں آن ارائیول ویزا ہے، وہ وہاں پہ آتے ہیں. وہاں سے وہ سربیا سے انٹر ہو کے تو وہ کچھ ملکوں میں پولینڈ اور ادھر ادھر سے نکل کے تو باقی یورپ میں چلے جاتے ہیں. سو یہ جو موبلٹی ہے، جو فریڈم آف موومنٹ ہے، اور موومنٹ اتنی جو آسان ہو گئی ہے کہ ادھر جہاز سے بیٹھیں اور ادھر آ جائیں، اس کی وجہ سے اب ہو کیا رہا ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ بھوک ہے، جہاں پہ کمزوریاں ہیں، جہاں پہ حالات خراب ہیں، وہ لوگ نکلتے ہیں دوسری جگہ پہ جاتے ہیں. جب وہ دوسرے کلچر میں جاتے ہیں، اب اگر آپ بیلجیم آ جائیں یا فرانس آ جائیں یا اسپین آ جائیں یا اٹلی آ جائیں مثال کے طور پہ، یہاں پہ کلچر ڈفرینٹ ہے، ان کی ہسٹری ڈفرینٹ ہے، ان کی ریلیجن ڈفرینٹ ہے، ان کے جو طور طریقے ڈفرینٹ ہیں، کسٹمز ڈفرینٹ ہیں. اب ہوتا کیا ہے، جب لوگ آتے ہیں، خاص طور پہ مسلمان جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ظاہری بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے مذہب کو پریکٹس کرنا ہے. پھر آتے ہی لیگل ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کریں، ہمیں پناہ دیں، ہمیں رکھیں، ہمیں جیسے تیسے اس ملک میں رکھیں. پھر یہ ان کو رکھا جاتا ہے. جب یہ سیٹل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ اپنے آپ کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی چیزوں کو، جہاں سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی لوکل لوگوں سے ایک تو کلیش آنا شروع ہوتا ہے. سو یہ
جو جسے کہتے ہیں نا کلچرل شاک ایک جو چیز ہوتی ہے. اینڈ دین دوسری طرف سے ایک تو اینڈ دین پھر کیا ہوا کہ جتنے بھی لوگ باہر سے آتے ہیں برطانیہ، امریکہ، انگلینڈ، یورپ میں، یہ سارے کے سارے آ کے بہت زیادہ کام کرتے ہیں، 18 گھنٹے کام کرتے ہیں اور ہفتے کے 7 دن کام کرتے ہیں، یہ چھٹی نہیں کرتے. جو یہاں پہ لوگ یورپ میں رہتے ہیں یہ ہفتے میں کام کرتے ہیں 5 دن اور دن میں 8 گھنٹے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ان چیزوں سے غرض ہی کوئی نہیں ہے، ہماری حکومت نے تو ہمیں سوشل سیکیورٹی بھی دینی ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہاں کی حکومتوں کے اوپر بھی بڑا برڈن آ گیا ہے، دنیا کی فائنینشیل کنڈیشن بدل گئی ہے. جہاں جہاں جنگیں تھیں وہ لوگ ٹریول کر کے جو مڈل ایسٹ سے یورپ آ گئے ہیں، وہ آ کے جب یہاں پہ رہتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، وہ چیزیں دیکھتے ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جیسے یہ لوگ جو ہیں یہ پریشان ہیں کہ ہماری نوکری، ہماری چیزیں اب تو یہ سارے فارنرز آ کے لے جاتے ہیں. اینڈ دین پھر وہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ برا لگ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اس نے داڑھی کیوں رکھی ہے، اس کا یہ اسٹائل کیوں ہے، اس کا یہ اسٹائل کیوں ہے. یہ جو کرائسس پیدا ہو گیا ہے بیکاز آف کلچرل شاک، بیکاز آف ریلیجس ڈفرینسز، ٹھیک ہے، یہ ظاہری کی بات ہے سارے کے سارے یورپ کو. دیکھیں یہ میں کس کے اوپر ایک پیپر بھی لکھ رہا ہوں ہیومن سیکیورٹی کے اوپر. جو ہیومن سیکیورٹی تھریٹس ہیں نا ایشیا کے اندر، بیسیکلی دے آر جو نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی اور ہیومن سیکیورٹی، دے آر بیسیکلی ڈائریکٹلی افیکٹنگ دا ڈیولپ ورلڈ ان یورپ اینڈ امیرکا. ڈیولپ ورلڈ ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہے ہیں. سارے کا سارا میکسیکو جو ہے وہ امریکہ جانا چاہتا ہے، سارے کا سارا لیٹن امریکہ ہے وہ امریکہ میں یو ایس اے میں گھسنا چاہتا ہے. اب برطانیہ کا بھی یہی حال ہے، ٹھیک ہے جی. پورے برطانیہ میں رائٹس جو ہو رہے ہیں اس وقت وہ کہاں نہیں ہو رہے. اسٹارٹنگ فرام پلے ماؤتھ، میں نے ویسے نیو یارک میں بھی پلے ماؤتھ دیکھا ہوا ہے جہاں پہ یہ سارے آئے تھے، اینڈ ان برطانیہ کے اندر بھی میں دیکھا ہے. یہ برطانیہ سے نیچے سے لے کے اوپر جو ہے ہارٹ پول تک جو ہے وہ اور سنڈر لینڈ تک جو ہے وہ ہو رہے ہیں، پرسٹن تک اور بالٹن تک اوپر تک، ایون کہ بیلفاسٹ کے اندر بھی جو ہیں وہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ بچوں کو اسٹیبنگ ہوئی جس کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ ہونے شروع ہو گئے. اور یہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امیگرینٹس کے خلاف جو ہیں یہ بیسیکلی ایک کمپین ہے، کیونکہ جو امیگرینٹس ہیں وہ بھی اب زیادتیاں کرتے ہیں وہاں جا کے. سارے تو شریف نہیں آتے. جب فرانس کے اندر رائٹس ہوتے ہیں تو بہت سارے وہ الجیرین اینڈ وہ سارے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ آ کے تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں. فرانس اس میں یقیناً بہت کم شاید فرینچ ہوں گے لیکن زیادہ باہر سے لوگ آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب یہ جو اینٹی مائیگرینٹ ریٹرک ہے یہی وجہ ہے کہ جو رشی سونک صاحب تھے جو سابق وزیر اعظم تھے وہ بڑی سخت ان کی لائن لینتھ تھی اس حوالے سے. یہ مومنٹ کیئر اسٹارمر آئے ہیں، ان کے لیے جو نئے چیلنجز آ گئے ہیں اور یہ کیسے ان ساری چیزوں کو ہینڈل کریں گے. ابھی پچھلے مہینے تو الیکشن ہوئے ہیں، ایک پاپولسٹ رائٹ ونگ جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ گروپ آپ اس ساری کمپین کو لانچ کر رہا ہے جو اینٹی امیگریشن ہے، اینٹی مائیگریشن ہے. یہ آپ یہ سمجھیں کہ امپورٹنٹلی پرٹیکولرلی یہ جو نائجل فراج جیسے لوگ تھے جو بیسیکلی چاہتے تھے کہ بریکسٹ ہو جائے اور یہ سارا کچھ ہو جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم رائٹس کو کنڈیم کرتے ہیں لیکن جو مسئلے ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں. دے آر ویری کریٹیکل، دا ایشوز آر ویری ڈیپ پرابلمیٹک. سو یہ جو سافٹ پالیسنگ ہے یہ نہیں چلے گی. ہماری جو کمیونٹیز ہیں ان کے اندر تباہیاں مچ رہی ہیں. سو یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تھنگز آر ناٹ گڈ دیر. اور یہ جو ریشلی موٹیویٹڈ ہیٹ کرائمز ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ 2022-23 کا جو ڈیٹا ہے برطانیہ کا 1,10,000 سے زیادہ ہیٹ کرائم تھے. اس میں سے تقریباً کہا جا رہا ہے کہ جو 7,500 کرائم تھے وہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ اوفینسز تھے. جو 44% جو ٹارگیٹڈ تھے وہ مسلمز تھے اور جو 1/5 جو ٹارگیٹ تھے وہ جیوش لوگ تھے. سو جو ریس کے اوپر، ریس کی جو بنیاد کے اوپر جو ریشل موٹیویشن ہے وہ زیادہ ہے، جو ریلیجس موٹیویشن ہے وہ کم ہے، ٹھیک ہے. سو اٹ مینس اٹس اے کرائسس آف آئیڈینٹی.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے اندر بڑی تیزی سے مکس ہو رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے اندر انٹیگریٹ ہو رہے ہیں، اور کئی لوگ یہ ویسٹ کے اندر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پراپرلی انٹیگریٹ بھی نہیں ہو رہے، اور یہ جو انٹیگریٹ اس طرح ہو رہے ہیں کہ یہ دے کریٹ دیئر اون فیفڈمز، کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ میری مسجد ہے، یہ میرا محلہ ہے. میں اب یورپ میں آیا ہوں تو میں بہت سارے پاکستانیوں کو ملتا ہوں، جب پاکستانی رہتے ہیں سارے ہی پاکستانی رہتے ہیں. مجھے تو یہ بھی پتا چلا یورپ کے اندر آ کے کہ پاکستانیوں کو یہاں کی لوکل زبانیں بھی نہیں آتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارا واسطہ ہی کبھی نہیں پڑا کسی یورپین سے، ہمیں پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا ہر چیز ہم خود کرتے ہیں، ہر فیلڈ میں ہم خود ہیں، یا انڈین ہے یا پاکستانی ہے، بنگالی ہے، نیپالی ہے، تو ہم ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں، تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی یہاں پہ زبان سیکھنے کی. تھوڑے بہت الفاظ آتے ہیں، وہ موٹے موٹے ان کو سمجھ ہے کہ کیا ہے. بلکہ میں بیلجیم میں گیا تو وہاں پہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بیلجیم میں گیا تو ادھر مجھے ایک بندے نے یہ بتایا کہ جو بیلجیم کے ڈفرینٹ شہروں کے نام ہیں یا فرانس میں ڈفرینٹ شہروں کے نام ہیں، اس نے کہا کہ جو دیسی ہیں ہمارے انڈینز ہیں پاکستانی، انہوں نے اپنے نام رکھ لیے ہوئے ہیں. جیسے آئی تھنک ایک جگہ وہاں شالرا یا شگل گوا کوئی نام سے جگہ ہے بیلجیم کے اندر، تو اس کو پاکستانیوں نے شلروا کہنا شروع کر دیا، شلروے. تو میں نے کہا جی شلروا ہے، تو وہ مجھے پتا چلا کہ نہیں یہ شلروا نہیں ہے، دس از شگل گوا اور شلرا، آئی تھنک سم تھنگ لائک دس تھا، کوئی میرا اس کے ان بٹوین تھا. تو لیکن وہ تھوڑا مشکل تھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ شلروا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ دیکھیں نا کہ وہ بیسیکلی یہ کلچرل شاک ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہو کیا رہا ہے کہ بہت ساری جو ہم تو کہتے ہیں نا جی دہشت گرد جماعتیں ہیں، ملیٹنٹس ہیں، وہ سوشل میڈیا ایپس کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح رائٹس میں بھی میسیجنگ ایپس استعمال ہوئی ہیں، ٹیلی گرام بڑی استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کل پھر یا اگلے ہفتے شاید دوبارہ 30 ایک بڑی ریلیز ہو رہی ہیں جو پولیس کے رڈار میں ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ میرے خیال ہے کل 30 مزید ریلیز ہو رہی ہیں برطانیہ کے اندر، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ زیادہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے. سو وی ہیو ٹو ہمیں کھڑا ہونا ضرور پڑے گا. سو یہ جو ابھی نئے وزیر اعظم نے حلف اٹھایا ہے اور یہ چیزیں شروع ہو رہی ہیں. سو کہا جاتا ہے کہ جو برطانیہ کے اندر جو پہلی جو میجر سوشل انریسٹ ہے وہ 2011 میں ہوئی. ٹھیک ہے جی. جب ایک پولیس والے نے ایک بلیک برٹش مین کو ادھر لندن کے اندر اس کو گولی مار دی. دین یہ چیزیں ہونے شروع ہوئی. سو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی برطانوی حکومت کے لیے چیلنج ہے، اور جو لوگ جاتے ہیں یورپ کے اندر یہ ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. ان کو چاہیے کہ وہ میکسیمم ان سوسائٹیز میں انٹیگریٹ ہوں، ان کے کلچر، ان کے وطن جہاں پہ وہ رہتے ہیں، جن کی آپ نیشنلٹی لیتے ہیں، آپ کو زبان آنی چاہیے، ان کے کلچر کو سمجھنا چاہیے، ان کی سینسٹیوٹی کو سمجھنا چاہیے، ان کو چیزوں کو اون کرنا چاہیے، ایمبریس کرنا چاہیے. تب جا کے یہ تو نہیں ہے کہ آپ یورو اور ڈالروں کے لیے نیشنلٹی لے لیں تو یہ کوئی لائلٹی تو نہ ہوئی. وطن سے محبت جو ہے وہ کہتے ہیں ہر ہیومن بینگ جو ہے اس کے یہ ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. آپ جس وطن سے ہیں، آپ بھارت سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، پاکستان سے ہیں، امریکہ سے ہیں، برطانیہ سے ہیں، آپ کے جو وطن، آپ کا جو وطن ہے، جو ملک ہے، اس سے محبت آپ کے لیے ضروری ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں ایک چیز ہے. لیٹ سی اب آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اب بہت سارے جو افغانی ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے برطانیہ جانا ہے. میری خبر کے مطابق کچھ عرصہ پہلے تو جانا تھا، گئے بھی ہوں گے، اور کچھ اور بھی رہتے ہیں. اور وہ جو افغانی ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اسی طرح بہت سارے افغانی پاکستان میں بیٹھے ہوئے 50,000 کے قریب جنہوں نے امریکہ جانا ہے. تو کیسے چیزیں چلیں گی یہ؟ آج اگر وہ 20-25 ہزار، اگر فار ایگزامپل، مجھے نہیں پتا کہ کتنے افغانی پاکستان میں بیٹھے ہیں جنہوں نے برطانیہ جانا ہے، لیکن لاسٹ ٹائم میں جب پتا کیا تو پتا چلا تھا کہ وہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں بیکاز ابھی برطانیہ کے اندر ہاؤسنگ کرائسس ہے، اور ان کے لیے ان کو کہاں بھیجنا ہے، ان کی جابس کیا ہوں گی، ان کو کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے، یہ ساری کی ساری ڈسکشن ہو رہی تھی، کیونکہ وہاں پہ بھی بڑے سارے مسائل ہیں. تو وہ مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو انہوں نے کہا پاکستان میں بٹھا دو. پاکستان میں ان کو رکھنا آسان ہے. وہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی ہوتے جا کے پکے ہو گئے.
لے کے تو جانا پڑے گا ان کی حکومتوں کو، انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں. امریکہ کو بھی لے کے جانا پڑے گا ان کو، برطانیہ کو بھی لے کے جانا پڑے گا. سو یہ جو کوشچنز ہیں میں سمجھتا ہوں دے آر ویری ویری سگنیفیکینٹ، بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور اس میں جسے وہ کہتے ہیں نا ایک کو ایگزسٹنس اینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، انگیج ہونے کی ضرورت ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ جیسے ہے یہ ایسے رہے. یہ جسے وہ کہتے ہیں نا یہ جو کوبرا کی میٹنگ ہے، کوبرا کہتے ہیں کہ ایک برطانیہ کا یہ کیبنٹ آفس بریفنگ روم اے، اس کو کوبرا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب ایمرجنسی کی میٹنگ ہو اسے کہتے ہیں کوبرا میٹنگ. تو سننے میں آ رہا ہے کہ آج کوبرا میٹنگ ہو رہی ہے بیکاز کل 30 گیدرنگز ہونی ہیں، اور ان 30 گیدرنگز کے بعد کیا ہوگا جسے وہ کہتے ہیں نا یہ کیا ہے، اور بڑے ینگ خوبصورت لڑکے ہیں، ینگ لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ یہ چیزوں میں ہیں اور وہ اپنی پولیس پہ حملے کر رہے ہیں. وہ کسی کو کچھ نہیں، وہ اپنی پولیس پہ حملے کر رہے ہیں. سو آئی ہوپ تھنگس گیٹ بیٹر. لیکن یہ جو امن ہے، ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے پاکستان میں، انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں بیٹھ کے کہ جیسے ایٹ ٹائمز اب ویسٹرن جو ممالک ہیں وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ جب وہ پیس انڈیکس بناتے ہیں تو وہ پیس انڈیکس جو ہے وہ ساؤتھ ایشین ممالک کا یا افریقن ممالک کا برا ہوتا ہے اور ویسٹ کا اچھا ہوتا ہے. لیکن ان حالات کو دیکھ کے تو ایسے لگ رہا ہے کہ سب ہم برابر ہی ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن یو کے یونائٹڈ کنگڈم کے بڑے سیریس چیلنجز ہیں. پہلے پولیٹیکل تھے، اب یہ سوشل ہیں، انٹیگریشن کے مسئلے ہیں. آئی وش کہ وہاں پہ چیزیں بہتر ہوں. اور کیونکہ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر بہت سارے ایشینز موجود ہیں، باقی ممالک کے لوگ موجود ہیں، اور جب سے بریگزٹ ہوا ہے وہاں پہ ان کے لیے چیلنجز زیادہ ہیں. اور جو ہماری کمیونٹی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے ڈیاسپورا وہاں سے بیٹھے ہیں ساؤتھ ایشیا سے، ان کے لیے بھی ایک چیلنج رہتا ہے.